بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال تعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کا بے شمار انعام و اکرام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو دین کی بنیاد پر دینی مجلس میں بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، میں نے قرآن مقدس کی جو آیت تلاوت کی ہے وہ شکر کے عنوان سے ہے۔ میرے محترم، آج جو آپ لوگ تشریف لائے ہوئے مدرسہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ میں بہت قربانیوں کے بعد آج ماشاءاللہ مدرسہ اور مسجد کی بنیاد بھی پڑ گئی ہے، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ اس کے بانی، اس مدرسے کے بانی ہمارے رفیق درس حضرت مولانا عبدالقادر صاحب المدائری ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم سب کے محترم اور بڑے اس مدرسے کو یہاں تک لانے میں اور کاوش کرنے میں حضرت مولانا عبدالحادی صاحب المدائری کا ہاتھ رہا ہے، اور ان کی دعاؤں کے ثمرے میں یہاں تک پہنچا۔ آج کا یہ جو جلسہ سجا ہے اور آگے بڑھا ہے، حضرت کے جانشین اور ہم سب کے محسن اور مشفق حضرت اقدس محبوب الامت حضرت مفتی محمد عبد الماجد صاحب دامت برکاتہم کی کاوشوں کا ثمرہ ہے کہ اللہ نے یہاں تک لایا ہے۔ میرا محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جب مسجد کے لیے زمین دلوا دیا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ مسجد کی زمین بہت ہی بابرکت زمین ہوتی ہے۔ جو بھی اس سے چمٹتا ہے اور جو بھی اس سے لگتا ہے وہ باعظمت بن جاتا ہے، باعزت بن جاتا ہے، اور اس کی عزت جو ہے دوگنی بڑھ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے نماز پڑھنے والوں کے بارے میں کہ وہ اچھے لوگ ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتے ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ بے حیا بھی ہوتا ہے، جھکتا بھی ہوتا ہے، اور بد کلام بھی ہوتا ہے، بدتمیز بھی ہوتا ہے، اور ایک دم جو ہے واہیات آدمی ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس ضلع سیتامڑھی، اس ضلع اعظم گڑھ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی ایسی ہستیاں پیدا کی ہیں۔ اسی میں سے ہمارے شیخ محترم رشید الامت حضرت مولانا عبدالرشید صاحب المدائری کی ذات گرامی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت والا جب باہر تشریف لے جاتے ہیں سینکڑوں ہزاروں لوگ ان سے جو ہے دیدار کرنے کے لیے کھڑے رہتے ہیں، اور لوگ ان سے دست گرفتہ ہوتے ہیں اور ان سے بیعت ہوتے ہیں، اور کتنے کا دل منور ہوتا ہے۔
جو چیزیں سامنے ہوتی ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور قدر و منزلت بڑھانی چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ والے کے مجلسوں میں آنے جانے سے ایمانی طاقت بڑھتا ہے، ایمانی چاشنی بڑھتی ہے، ایمانی حلاوت بڑھتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے شیخ محترم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ میں بہت ہی اس کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستجاب الدعوات بنایا ہے۔ میں اپنی مثال دیا کرتا ہوں، میں کئی سالوں سے بیمار رہتا ہوں، حضرت نے ایسی دعا دی جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو جو ہے یہاں تک پہنچایا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، میں تو گردے کا مریض آدمی ہوں اور گردے کے درد میں پریشان رہا کرتا تھا۔ حضرت والا کو 7 سالہ میں دعوت دی گئی۔ حضرت والا جامعۃ العربیہ اشرف العلوم تنوع جو ہمارے یہاں بہت معروف و مشہور ادارہ ہے، وہاں صرف 2 دن داخلہ ہوتا ہے، ایک دن قدیم بچوں کا اور ایک دن جو ہے جدید بچوں کا۔ 850-900 بچے ہوتے ہیں، وہاں سے جو پڑھ کر کے دارالعلوم جاتے ہیں ان کا داخلہ ہو جاتا ہے، اور کتنے بچوں کو عربی اول دوم اعدادیہ میں تو داخلہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ حضرت جب اس مدرسے میں تشریف لے گئے اور حضرت کا جو بیان ہوا، حضرت کے شاگرد اس مدرسے میں بھی ہیں، حضرت مولانا مظفر حسین صاحب المظاہری جو صدر المدرسین ہیں وہاں تشریف لے گئے۔ حضرت کا بیان ہوا، میں درس سے کرا رہا تھا، میں حضرت کو کہا کہ حضرت ہمارے بس کی بات نہیں ہے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ حضرت نے کہا نہیں، ساتھ میں رہنا ہے، ساتھ میں رہو، انشاءاللہ تمہیں صحت ملے گی۔ میں کہا ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے آرام کے واسطے دوا پہ دوا کھا رہا ہوں۔ حضرت نے کہا رہو۔ حضرت کا بیان ہوا اور کتنی مجلسیں لگی اور سینکڑوں مجلس لگی۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ سینکڑوں بول رہے ہیں، میں بہت ہی کم بول رہا ہوں۔ حضرت والا جب جاتے ہیں، سیتامڑھی کے سفر میں میں رہتا ہوں، چمپارن کے سفر میں میں رہتا ہوں، ارریہ کے سفر میں میں رہتا ہوں، بنگلور کا سفر دیکھا، بمبئی کا سفر دیکھا اور بھی دیگر جو ہے جگہوں کا سفر دیکھا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ نے وہ علمی مقام عطا فرمایا ہے کہ حضرت جو ہے شمامۃ العنبری لکھے ہیں، عقیدۃ الطحاویہ لکھے ہیں، کتنی ایسی کتابیں لکھ دی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جتنے بھی مشائخ ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، سب کے استاد ہیں، استاد الاساتذہ ہیں۔ مفتی عبداللہ صاحب پھولپوری ہو یا مفتی لعیق صاحب ہو یا مفتی جو ہے جمال صاحب ہو یا مفتی عبدالقدوس صاحب ہو، کوئی بھی ہو، یا ہمارے والد بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ کیوں نہ ہو، تمام کے تمام جو ہے ہمارے پیر و مرشد کے شاگرد محترم ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ایسی شخصیت ملے ان کی مجلس میں آئیے جائیے، ان کے پاس بیٹھیے۔ اللہ نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ حضرت ابو الحسن علی میاں ندوی نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے ادب کرو، لحاظ کرو، ادب لحاظ سے بھی رہو گے تو پا جاؤ گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو سامنے حضرت موجود ہیں اور یہاں رہتے ہیں، آپ لوگ مجلس لگوائیے، وعظ و نصیحت کا پروگرام رکھیے، حضرت سے فائدہ اٹھائیے۔ ایسے نہیں ملیں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے شیخ زکریا کے شاگرد ہیں، شیخ زکریا سے فائدہ اٹھائے ہوئے آدمی ہیں، یہ لوگ کہاں ملیں گے جن کی فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے۔ بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسجد جو ہے یہ بہت متبرک جگہ ہے، بہت پاکیزہ جگہ ہے، جو اس سے چمٹتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ بعض علماؤں نے لکھا ہے یہ مسجد جنت کا ٹکڑا ہے۔ بعض علماؤں نے لکھا ہے تمام مسجد جب جو ہے سور پھونکا جائے گا، سب چیزوں کو اٹھا لیا جائے گا، تمام مسجدوں کو خانہ کعبہ کے ساتھ جوڑ کر کے اٹھایا جائے گا اور جنت کے ٹکڑے میں ملا دیا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہی وجہ ہے کہ آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے گھر کو بناتا ہے اللہ اس کے گھر کو بنا دیتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آدم گڑھ کی مثالیں ملنی ناممکن ہو جاتی ہے اس معاملے میں کہ ماشاءاللہ یہاں کے لوگ جو ہے اگر دل پہ ٹھان لیتے ہیں تو اکیلے ہی اکیلے مدرسہ بنوا دیتے ہیں، مسجد بنا دیتے ہیں، مکتب بنا دیتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے ماشاءاللہ، اتنے بڑے ولی اللہ کے صاحبزادے لوگ مدرسہ چلا رہے ہیں اور مسجد کی بنیاد پڑی ہے۔ آپ لوگوں سے مسجد یہ پکار کر کے کہہ رہی ہے، اے اعظم گڑھ کے نوجوانوں، اے سرا امیر کے نوجوانوں، کھڑے ہو جاؤ اور مدرسہ ابئی ابن
ابن کعب کی مسجد کو اکیلے بنوا دو. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ. وہی لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان و یقین رکھتے ہیں اور زکوٰۃ نکالتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں. اور یاد رکھنا چاہیے اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. یہ لوگ جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں. میرے محترم بزرگوں دوستو یہ گڈ لک موقع ہے, انمول موقع ہے, تحفہ ملا ہوا ہے. آپ لوگ کھڑے ہو جائیے اور حضرت مفتی عبد الماجد رشیدی صاحب کا ساتھ دیجیے. نہیں انشاءاللہ مفتی صاحب جہاں جانے کی ضرورت ہوگی, جہاں آپ کو ضرورت ہوگی, سیمنٹ میں دوں گا, بالو میں دوں گا اور جو اینٹ میں دوں گا, مسجد کو میں پلاسٹر کرواؤں گا, مسجد کی رنگائی میں کرواؤں گا. میرے اعظم گڑھ اور سرائے میر میں کیا افراد کی کمی ہے؟ آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ اس مسجد کو میں آباد کروں گا. میرے محترم بزرگوں دوستو یہ مسجد مدرسے کی مسجد ہوگی, اس میں قرآن کی تلاوت ہوگی, قال اللہ قال رسول کی تعلیمیں ہوں گی اور ذکر و اذکار کا حلقہ لگے گا. سوچئے جن کا پیسہ لگے گا وہ کتنا متبرک پیسہ ہوگا. میرے محترم بزرگوں دوستو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے اللہ جب نعمت دے تو اس کی قدردانی کرنی چاہیے. یعنی نعمت کی ناقدری کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیزوں کو چھین لیتا ہے. اللہ جب نعمت دے رہا ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے وہ خاص جو ہے بندوں کا شکریہ ادا کرے گا. میرے محترم بزرگوں دوستو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کو عزت دیتا ہے, نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا بھی ہے بندوں کو. آج آپ کو نعمت دیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت دیا, وقت سے پہلے اس کی قدر کرے. آج حال کیا ہے؟ الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق. آنکھ بند کرتے ہیں دیدار کے لیے, بیمار ہوں گے باباؤں کیا جائیں گے, جھاڑ پھونک کے لیے جائیں گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھو, آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تھے یا کوئی پریشانی ہوتی تھی مسجد نبی تک دوڑتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ صلاۃ الحاجت پڑھتے تھے, اللہ سے مانگتے تھے. اللہ سے مانگنے کے بعد الصدقۃ ترد البلایا, پھر صدقہ نکالتے تھے, پھر اس کے بعد جو کرنا ہوتا تھا کرتا تھا. میرے محترم بزرگوں دوستو یہاں یہی کہا جا رہا ہے جب اس کو پکڑتے ہیں اور اس کو جو ہے یہ کر لیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دلیل کر دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو موقع کو غنیمت سمجھیے, شکر گزار بندے بنیے, لا شکر بندے نہ بنیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اپنی بات کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتے ہیں ہم کو کردار کا آئینہ بننا چاہیے, ہم کو کردار کا آئینہ بننا چاہیے, ہم کو کردار کا آئینہ بننا چاہیے, اس لیے کہ سانپ شیشے پہ چلا نہیں کرتا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.